بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ٹوڈے لیکچر از اباؤٹ ریئل ورلڈ کیسز اباؤٹ منی لانڈرنگ۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ منی لانڈرنگ میں جو کیسز ہو گئی تھیں ریئل ورلڈ، وہ کچھ ایگزامپلس ہیں، ریئل ورلڈ ایگزامپل ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ منی لانڈرنگ میں جو فالمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس سے کس طرح کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس کے میں آڈیٹر کے لیے کیا لیسنز موجود ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ پہلا جو اگزامپل ہے وہ ہے 1 MBD اسکینڈل ملیشیا۔ ون یا فرسٹ ملیشین ڈیولپمنٹ برہت، یعنی فرسٹ ملیشین ڈیولپمنٹ لمیٹڈ۔ یہ برہت کیوں کہلاتا ہے؟ یہ جو ملیشیا ہے اس میں لمیٹڈ کمپنی کو برہت کہتے ہیں، یعنی یہ لفظ وہاں پہ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا کیا تھا، یہ 2009 میں نجیب رزاق صاحب وہاں کے پرائم منسٹر بنے۔ اس نے ایک کمپنی بنا لی تاکہ یہ ملیشیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ یوز کیا جا سکے۔ اس کمپنی نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، مختلف بانڈ ایشو کر کے، مختلف طریقوں سے، کچھ گورنمنٹ کے گرانٹس، لیکن بہت بڑا اماؤنٹ تھا یہ، اور بہت بڑا یہ اسکینڈل ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ اسی میں جتنے بھی پیسے تھے وہ پرائم منسٹر نجیب رزاق کے اس سے ہوتے تھے، ایک کی مرضی سے ہوتے تھے، اور اسی میں وہ سنگل بندہ آل ان آل تھا۔ کوئی اس کمپنی کا جو باقی انٹرنل کنٹرول تھے وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ اس کا ایک ایڈوائزر تھا جس کا گورنمنٹ میں یا کمپنی میں کوئی بھی رول نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ بہت پاورفل تھے۔ تو ان دونوں نے مل کر بہت زیادہ ڈالر، بلین آف ڈالرز جو تھے وہ میں سے اپروپریٹ کیے تھے، اور گلوبل فائنینشیل سسٹم کے تھرو انہوں نے لانڈرڈ کیے تھے، اور اس بلیک منی کو انہوں نے وائٹ کیا۔ اور یہ جو پیسے تھے یہ لگژری پراپرٹی، اس وقت کے پرائم منسٹر، دین پرائم منسٹر نجیب رزاق have been used these money for purchasing luxury properties اور آرٹ ورک، فلم بنانے میں، اور پرسنل ایکسپینسز، اسی میں یہ پیسے یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اسی میں آڈیٹر کے لیے کیا سین ہے؟ آڈیٹر کے لیے سین ہے کہ فنڈ فلو کی ٹریسنگ کیسے معلوم کیا جائے، یعنی فنڈ کہاں سے نکلا تھا، کیسے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو تھا وہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹرانسفر کر کے، پھر وہاں سے پھر واپس ٹرانسفر کر کے، پھر ان کو انٹیگریٹ کرنا، یعنی لگژری پراپرٹی وغیرہ خریدنا، یہ کیسے ہوا، یہ ٹریس کرنا امپورٹنٹ ہے آڈٹ پرسپیکٹو سے۔ اچھا، گورنمنٹ لنکڈ انٹیٹیز میں کیا رسک موجود ہے، یعنی اسی میں انٹرنل کنٹرول کا، مس یوز آف پاور کا، اور باقی بھی، یعنی پراپر اسٹرکچر نہ ہونے کا، یہ گورنمنٹ کی جو انٹیٹیز ہوتی ہے اسی میں یہ رسک موجود ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فورینزک اکاؤنٹنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے آڈیٹر کو۔ آڈیٹر پرسپیکٹو سے یہ 3 لیسنز ہیں جو کہ، یعنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آڈیٹر کو کنسیڈر کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس پہ زیادہ معلومات آپ کو چاہیے تو یوٹیوب کے اوپر یہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے کہ یہ کس طرح یہ فنڈ مختلف ملکوں میں ٹرانسفر ہوتا رہا، اور کس طرح یہ نجیب رزاق صاحب اور مسٹر جو اس کو مس اپروپریٹ فنڈ کو کس طرح انہوں نے اس وائٹ منی میں کنورٹ کیا۔ یہ پھر بعد میں اس کے اوپر انکوائری بھی ہوئی تھی، ریکوری بھی ہو گئی تھی کچھ، اور یہ بندہ بھی ڈپوزڈ ہوا تھا پرائم منسٹر کے پریمیئر شپ کے اس سے پوسٹ سے۔ اور اس کے جو اس وقت کے آڈیٹرز تھے یہ ون ملیشین ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کی امریکہ کے پی ایم جی تھا، ڈیلائٹ تھا، اور ارنسٹ اینڈ ینگ تھا۔ لیکن ان آڈیٹرز کے اوپر کوئی نیگلیجنس کا اور کسی بھی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ سب سے جو بری بات ہے وہ، یعنی کمزور ویکنیس جو ہے
وہ یہ ہے کہ آڈٹ فارمز کے اوپر اگر اس طرح کے نیگلیجنس کے کیسز ہوتے تو وہ زیادہ یعنی باقی جو آڈٹ فارم ہوتے وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوتے، فارم کے اوپر نہ ہوتے ایٹ لیسٹ اس پارٹنر کے اوپر جنہوں نے یہ والا آڈٹ اس وقت کیا تھا، اس کے اوپر بھی اگر نیگلیجنس کا کیس ہو جاتا تب بھی تھوڑا سا اس پہ یہ ہوتا کہ اگلا جو دوسرا اس کا سیکنڈ پارٹنر باقی جو مینیجنگ پارٹنر ہیں ان کے ساتھ وہ ویجیلنٹ ہوتے اور نیگلیجنس پھر نہ کرتے۔ آگے جو ہے وہ ہے HBC کمپنی، HSBC کمپنی۔ یہ لانڈرنگ کیس جو ہے یہ ہوا تھا، یہ ایک بینک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں اور یہ گلوبل بینک ہے، یعنی اس کی برانچز تقریباً ہر ملک میں موجود، ہر ملک میں اگر نہ بھی ہو لیکن میکسیمم کنٹریز میں اس کے برانچز موجود ہیں، یہ اس کا بہت گلوبل نیٹ ورک۔ اس کے اوپر جو ایلیگیشنز تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو میکسیکو کے ڈرگ کارٹیل ہے نا ان کے پیسے انہوں نے مختلف وہاں انہوں نے بینک میں ڈپازٹ کیے، اس بینک نے پھر وہاں سے کسی اور جگہ ٹرانسفر کیے، پھر وہاں سے اس کو پھر ٹرانسفر کیا گیا، پھر ان ڈرگ کارٹیل نے یہ پیسے وائٹ کیے اور اس کے اوپر پرسنل پراپرٹیز یہ چیزیں انہوں نے لی تھی، تو اس کے اوپر یہ والا سب سے زیادہ جو اس میں اس کے اوپر یہ ایلیگیشنز تھے جو بعد میں ان کے اوپر وہ بھی ہو گئے تھے، پروف بھی ہو گئے تھے، اور اس کے اوپر جو اسی میں ایشوز یہ تھے کہ ان کے بینک میں اینٹی منی لانڈرنگ کے جو انٹرنل کنٹرول تھے وہ بہت ویک تھے، پہلی بات یہ ایشو سامنے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، نہ اس کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کرنے کا کوئی ایز سچ نظام یا انٹرنل کنٹرول یا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جو بڑی نیگلیجنس ہوئی تھی اس بینک سے وہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ہائی رسک کنٹریز کو جہاں پہ انٹرنل کنٹرول گورننس یہ چیزیں جس طرح افریقن کنٹریز ہے بہت ساری تو وہاں پہ لارج کیش ٹرانسفر ہو گئے تھے، یہ جو ہے یہ یا ٹیکس ہیونس کو کیش ٹرانسفر ہوا تھا، تو یہ اس کا 3 ایشوز تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ کے اتھارٹی نے ان کو وہ کیا تھا پینالائز کیا تھا تقریباً 1.92 بلین پینالٹیز ان کے اوپر لگائی تھی 2012 میں، اور یہ اس کے اوپر انہوں نے کرمنل پروسیڈنگز شروع کرنی تھی، لیکن بینک نے ریکویسٹ کی ڈیفرڈ پروسیڈنگز کے لیے، یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم انہی منی لانڈرنگ کی جتنی بھی انٹرنل کنٹرول ہوں گے ہم اس کے لیے سسٹم بنائیں، تو اس سسٹم کو بنانے کے لیے کہ ہم اینٹی منی لانڈرنگ کی کمپلائنس سسٹم بنائیں گے، اس کے لیے ان کو یعنی 5 سال تک ہم مکمل یہ سسٹم بنائیں گے، تو یہ جو تھا اس کے اوپر اس کے اگینسٹ کرمنل ایکشن نہیں لیا گیا، البتہ پینالٹی لی گئی۔ اسی میں آڈیٹر کے لیے کیا لیسن ہے، یہ ہے کہ انٹرنل کنٹرول سٹرانگ ہونے چاہیے، چاہے وہ فراڈ کے اگینسٹ ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے اگینسٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی سیگمنٹ کے اوپر انٹرنل کنٹرول موجود ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی آڈیٹر کے حوالے سے کہ ڈیو ڈیلیجنس یعنی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس KYC، یعنی کسٹمر کو یعنی آڈیٹر کو یہ انشور کر دینا چاہیے اگر وہ کسی ایسے اسائنمنٹ پہ جائے جہاں پہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو اس میں ان کو سب سے اوپر یعنی زیادہ فوکس پہ دینا چاہیے کہ کیا یہاں پہ نو یور کسٹمر کا یا کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کا یا کسٹمر کی آئیڈینٹی معلوم کرنے کا
کوئی طریقہ موجود ہے یا موجود نہیں۔ تیسرا، آڈیٹر یہ دیکھے گا کہ سسپیشیس ٹرانزیکشن، ایسے ٹرانزیکشن جس کے اوپر یہ شک ہو اس کی وجہ سے منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، ان کے مانیٹرنگ کا، ان کے رپورٹنگ کا کوئی سسٹم موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو یہ آڈیٹرز کے لیے ایچ ایس بی سی میں جو تھے وہ آ، یہ لیسنس تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا کیس ہے اسی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے ڈینسک بینک سکینڈلز۔ یہ بھی بہت بڑا سکینڈل تھا۔ یہ یورپ میں، پوری یورپین یونین میں ان کے برانچز تھے۔ اس کے اوپر یہ تھا کہ کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشن ان کے اسٹونیا کے برانچ سے ہو گئے تھے۔ اسٹونیا کے برانچ سے آ، آ، رشیا سے کچھ پیسے ادھر ٹرانسفر ہو گئے تھے یورپین یونین میں، یعنی وہاں کا جو بلیک منی تھا ان کو یورپ ٹرانسفر کیا گیا، اور اس منی یا جو لوگ اس بلیک منی میں انوالو تھے، منی لانڈرر جو تھے، ان کو انہوں نے ہیلپ کی، اور تقریباً 200 بلین یورو کا سسپیشیس ٹرانزیکشن اس اسٹونین برانچ کے تھرو ہوا تھا۔ اور اسی میں جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ رشیا سے زیادہ تر ٹرانزیکشن ہو گئے تھے، تو نان ریزیڈنٹ کے سسپیشیس اکاؤنٹ اس میں موجود تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا، یعنی نو یور کسٹمر کا مسئلہ تھا، کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس موجود نہیں تھا۔ جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ ویک کمپلائنس مانیٹرنگ تھا، یعنی انٹرنل کنٹرول یا اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے جو انٹرنل کنٹرول موجود تھے اس کا مانیٹرنگ سسٹم موجود نہیں تھا۔ اور تیسرا جو تھا، رسک مینجمنٹ کا جو سسٹم تھا وہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، اتنا زیادہ ایفیشینٹ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں اسی میں لیک کر رہی تھی بینک کے سسٹم میں۔ اب آڈٹ کے پرسپیکٹیو سے کیا ہے، فیلئر آف گورننس اینڈ اوورسائٹ، یعنی گورننس یا انہوں نے کسی چیز کو نیگلیکٹ کیا تھا، کس نے، اس کمپنی میں، یعنی اس کمپنی میں پراپر گورننس سسٹم موجود نہیں تھا، انٹرنل آڈٹ سسٹم بھی موجود نہیں، سوری انٹرنل کنٹرول کا سسٹم بھی ویک تھا، اور نو یور کسٹمرز نہیں تھا، ڈیو ڈیلیجنس نہیں تھا، انٹرنل آڈٹ افیکٹونیس بھی کم تھا، ادروائز نان ریزیڈنٹ کے سسپیشیس اکاؤنٹ کیسے چلتے اور اس کے اوپر ملین آف ٹرانزیکشن کیسے ہوتے، لیک آف پروفیشنل اسکیپٹسزم نہیں تھا بینک مینیجر میں، بینک کے مینیجر۔ تو یہ کچھ چیزیں آڈیٹرس کی لیے تھی کہ اگر ان میں انٹرنل آڈیٹر میں پروفیشنل اسکیپٹسزم ہوتا تو وہ لارج اماؤنٹ کو ضرور چیک کرتے کہ یہ لارج اماؤنٹ کہاں سے آئے اور کیسے آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو کیس ہے وہ ہے پاناما پیپرز۔ پاناما پیپرز تو خیر بہت بڑا اسکینڈل تھا، اسی میں ملٹیپل تقریباً سارے ملکوں کے ڈیولپنگ نیشن اسپیسیفکلی جو تیسری دنیا کے ملک ہیں وہ اسپیشلی اور ڈیولپ بھی اسی میں شامل تھے، لوگوں کے ڈاکومنٹ لیک ہو گئے تھے۔ اسی میں یہ بات سامنے آئی کہ جو ویلدی انڈیویجولس ہیں اور جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی تھی۔ آف شور کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو شیل کمپنی بھی کہتے ہیں، کہ جو پیپر میں تو کمپنی ہوتی ہے، اور یہ کمپنی شیل کمپنیز یا آف شور کمپنیز ٹرانزیکشنز کرتی ہے کس کے ساتھ، جو اس کمپنی اس کنٹری میں رجسٹرڈ اور جینون کمپنیز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اے بی سی ایک کمپنی ہے لمیٹیڈ، اس کی ایک دوسری کمپنی کسی اور ملک میں موجود ہے، تو یہ جو ہے یہ جینون کمپنی ہے، یہ صرف
بک میں ہے اور کاغذوں میں لیجیٹیمیٹ ہے، لیکن باقی نہ ان کی کوئی کیش موجود ہے اس میں، نہ کوئی اس کی فیکٹری موجود ہے، نہ کوئی، بس یہ ایک آفس یا اس طرح کا ایک انہوں نے وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو بنا بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی اس کمپنی کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر رہی ہوتی ہے، یا تو وہاں سے کوئی ان کو را مٹیریل برائے انعام بھیجتی ہے، پھر یہ یہاں سے پیسے بھیجتی ہے، یا یہ شل کمپنی جا کے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتی ہے ان کے شیئرز میں، اور اس شیئر کے نتیجے میں ان کو پھر یا ڈیویڈنڈ دیے جاتے ہیں، آ، تاکہ ان کو ہاں یہاں پہ ویلتھ ٹرانسفر ہو جائے، یا پھر یہاں سے ان کمپنیز کے امپلائیز کے لیے سیلریز وغیرہ بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی تھی، اور اس آف شور کمپنیز کو یہ ویلتھ ٹرانسفر کر رہے ہوتے تاکہ اپنے دولت کو بچا سکیں، ٹیکسز کو اوائڈ کر سکیں، اور بلیک منی کو اوائڈ کر سکیں، لانڈریٹس میں۔ تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جس کمپنی کا بھی آف شور کمپنی موجود ہے تو چیک کر لیں کہ یہ جینون کمپنی ہے یا ویسے شیل کمپنی ہے۔ شیل مینز کوکا کمپنی، یعنی وہ اندر سے بالکل خالی ہو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے نیڈ بینیفیشیل اونرشپ ویریفیکیشن، یعنی یہ دیکھ لیں کہ اس کمپنی کے جو آف شور کمپنی ہے ان کا اونرشپ کون ہے، اس کے کون بینیفیشریز ہیں، یہ ضروری ہے آڈیٹر کے لیے کہ یہ چیک کر لیں، یعنی اگر یہ آف شور کمپنی ہے، یہ اوریجنل ہے، تو اس کمپنی کے اونرشپ کو ویریفائی کرنا چاہیے۔ امپورٹنس آف ٹرانسپیرنسیز، جو بھی ٹرانزیکشن ان دونوں کے درمیان ہو اس کی ٹرانسپیرنسی کو چیک کر لیں کہ اسی میں واقعی میں یہ جینون ہے یا انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے ٹرانزیکشنز کیے ہیں۔ تو آگے ہم جاتے ہیں، یہ ہے ویلز فارگو فیک اکاؤنٹ اسکینڈل۔ اچھا، یہ بھی بہت انوکھی سی کہانی ہے۔ یہ ایک بینک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے امپلائیز کے اوپر یہ پریشر بنایا گیا تھا کہ آپ ٹارگیٹ میٹ کریں گے، یعنی آپ نے کتنے اکاؤنٹس نئے لے آئے، کتنے نئے کریڈٹ کارڈ آپ نے لوگوں کو ایشو کیے، اور یہ ٹارگیٹ کس کی طرف سے تھے؟ بینک کی طرف سے تھے۔ تو اس پریشر کے نتیجے میں امپلائیز نے ملین آف فیک کسٹمر اکاؤنٹس بنا لیے تاکہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو میٹ کر سکیں۔ کتنے اکاؤنٹس ہم نے لانے ہیں، کتنے کریڈٹ کارڈ ہم نے لانے ہیں، یعنی کریڈٹ کارڈ، اکاؤنٹ، یہ ان کے وہ تھے، یہاں یہ ان کے ٹارگیٹس تھے۔ تو یہ ٹارگیٹس میٹ کرنے کے لیے ان کمپنیز نے ملینز آف فیک اکاؤنٹ بنائے تھے مختلف کسٹمرز کے۔ تو پھر اس کسٹمرز میں انہوں نے کسی اور کسٹمر کے پیسے بھی ٹرانسفر کرنے ہوتے تھے، اور کریڈٹ کارڈ بھی اس کے نام پہ ایشو ہوتے تھے، اس کا مس یوز بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا، اور اس میں یہ اس بینک کو کے اوپر پینالٹی بھی پڑی تھی، میرے خیال میں 200 بلین کی پینالٹی پڑی تھی۔ اچھا، اس میں ایشوز یہ تھے کہ ایتھیکل کلچر بہت زیادہ، یعنی امپلائیز کے لیے کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ اچھا، ایتھیکلی یعنی ایتھیکل کلچر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ویک تھا، کہ امپلائیز کو ایتھیکلی اتنا ٹرین کرتے کہ وہ اس طرح کی فیک اکاؤنٹ نہ بناتے۔ دوسرا اگر آپ دیکھ لیں کہ کمپنی کی طرف سے ایتھیکلی یہ بھی ویکنیس تھی کہ امپلائیز کے اوپر بجا پریشر ڈالنا کہ بھائی آپ نے اتنا ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے، تو اٹ واز another issues. While there was also an internal control failures uh, for opening an account and maintaining the account. The banks usually have internal controls. So these internal controls are then uh, checked one by one. Even there are a checklist in the banks کہ اس چیک لسٹ کے مطابق یہ چیزیں پوری ہیں یا نہیں۔
پھر اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے. ایون آئی گیس دیر واز نو بایومیٹرک سسٹم ایٹ دیٹ ٹائم. ادروائز فیک اکاؤنٹ اوپننگ اے فیک اکاؤنٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ. آج کل کے زمانے میں پھر آپ بایو میٹرک آڈیٹر جو ہے وہ بایو میٹرک کو ضرور چیک کریں. انٹرنل کنٹرول فیلئر تھا. تیسرا جو انیتھیکل کام تھا یعنی ایشو تھا وہ پریشر فرام دا مینجمنٹ تھا کہ ان کو کچھ ریئلسٹک ٹارگیٹ دیتے تو یہ ایشو پھر نہ آتا. تو اس میں لیسن کیا ہے؟ کارپوریٹ گورننس میٹرز یعنی کارپوریٹ گورننس کا مسئلہ تھا. یعنی اگر اسٹرانگ کارپوریٹ گورننس ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. اگر انٹرنل آڈٹ کمیٹی یا یعنی بورڈ لیول کی آڈٹ کمیٹی اور وہ اسٹرانگ ہو تو پھر اس طرح کے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اچھا، جب زیادہ پریشر ہو تو پھر پریشر کے نتیجے میں رسک فراڈ کے رسک یعنی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی the employees under pressure is more vulnerable or is more prone to commit a fraud rather than the employees who are working in a relaxed environment. تو internal audit should monitor unethical practices یعنی unethical practices کو internal control میں شامل کرنے چاہیے. یعنی انٹرنل کنٹرول اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ وہ انیتھیکل پریکٹسز کو مانیٹر کر سکیں اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. ڈیوشے بینک جرمنی کا بینک ہے. اسی میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ اس نے بھی منی لانڈرنگ کا مسئلہ یہاں پہ بھی ہوا تھا. اچھا، تو ڈیوشے بینک جو ہے اسی پہ یہ تھا. اسی پہ جو ایلیگیشنز تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں اینی منی لانڈرنگ کی جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ ویک ہے. مختلف ممالک میں اسی کے اوپر یہی ایلیگیشنز لگے. البتہ ایک ٹرانزیکشنز اس میں ہوا تھا ماسکو سے اور یہ لندن اور نیو یارک میں یہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے تھے. منی لانڈر نے یہ کیے اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر یعنی اس بینک کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ منی لانڈرنگ میں یو کے ریگولیٹرز نے ان کے اوپر پینالٹی لگائی تھی. میرے خیال میں $90 ملین کی پینالٹی لگائی تھی اس میں. اور باقی جگہوں کے اوپر بھی اس کے اوپر سسپیشیس اکاؤنٹس کے وہ لگے تھے کہ یہ سسپیشن ٹرانزیکشنس کے مانیٹرنگ میں یہ اس کی انٹرنل کنٹرول کمزور ہے. یعنی یہ ہائی رسک کلائنٹ کے ساتھ اس کی کنیکشن بھی معلوم ہو گئے تھے. یعنی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپلز جو تھے ان کے ہاں بھی سسپیشیس اکاؤنٹ کی رپورٹ اس کے اوپر سامنے آئی گئی تھی. جب ریگولیٹر نے یہ انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو منی لانڈرنگ میں پایا گیا اور مختلف ممالک میں ان کے اوپر یہ رپورٹ آ گئی کہ اس کی اینی منی لانڈرنگ کے جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ زیادہ کمزور ہے. تو اسی میں لیسن یہ ہے کہ ٹرانزیکشن مانیٹرنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آڈیٹرس کے لیے کہ ان کا سسٹم ہونا چاہیے. اور کمپلائنس کلچر از کریٹیکل کہ انٹرنل کنٹرول موجود بھی ہوں اور اسی کے ساتھ کمپلائنس بھی ہو. یہ 3-4 کیسز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ انہی منی لانڈرنگ کی وجہ سے کتنے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے جو کوشچن آ سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سینیریو دیا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینی منی لانڈرنگ رسک یا فراڈ رسک. آڈٹ فیلئر کیا ہے؟ سجیسٹ انٹرنل کنٹرولز، ریکمینڈ آڈٹ پروسیجرس. تو یہ اس طرح کے کوشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کوئی ایک کیس دے کر. تھینک یو سو مچ.